اس وقت پوری دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، مگر ان تمام انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محترم، عزت دار، قابل سمان، قابل اہمیت اگر کوئی ہے تو وہ 10.5 ارب انسان نہیں ہیں، بلکہ تقریباً 1.98 کروڑ وہ مسلمان ہیں، باقی اور تقریباً 8 ارب انسانوں کی اللہ کی نظر میں ان کا کوئی بہت بڑا سمان اور وہ قابل تعریف بھی نہیں۔ یہ جو تقریباً 2 ارب انسان ہیں، یہ اللہ کی نظر میں کیوں محترم ہیں اور کیوں قابل تعریف ہیں؟ وہ صرف ایک وجہ سے، وہ وجہ کوئی مال و دولت نہیں ہے، وہ وجہ کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی نام یا کوئی اور دوسرے اسباب سے ان انسانوں کا احترام اللہ کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ صرف ایک چیز جو اور دوسرے انسانوں سے ان 2 ارب انسانوں کو اللہ کی نظر میں بلند و بالا بنایا اور اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں وہ قابل سمان ہے، وہ صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ ان کے پاس ایمان اور آستھا ہے۔ سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ایمان ایک چھوٹی سی چیز ہے، نہیں نظر آنے والی 2-3 لفظوں کو جوڑ کر ایک نام دیا گیا ہے، لیکن میرے بھائیوں، یہ ایمان اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کے جنت اور جہنم میں جانے کا یہی ایک راستہ، یہی ایک میتھڈ، یہی ایک عقیدہ جو آپ کو جنت بھی لے کر جا سکتا ہے اور آپ کو جہنم میں بھی ڈھکیل سکتا ہے، وہ صرف ایمان ہے، عقیدہ ہے اور آستھا ہے۔ دنیا کی ساری چیز ایک طرف، ایمان ایک طرف۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ، ایمان کی تعریف پیش کر رہے ہیں، ایمان کا ڈیفینیشن اور اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں اور یہ ایمان کیا ہے؟ اگر کوئی انسان مومن بنتا ہے، اس کے پاس ایمان جیسی بڑی نعمت ہے، تو اس کا کیا احترام ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے
کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف، کروڑوں روپے دے کر کوئی اس دولت کو نہیں خرید سکتا۔ یہ ایسی دولت ہے، اس کو چھینا نہیں جا سکتا۔ آپ کرسی جیت سکتے ہیں، آپ سی ایم اور پی ایم بن سکتے ہیں، پیسوں کے بل بوتے پر ای وی ایم کو ہیک کر کے یا بندوق دکھا کر آپ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو لیڈر بنا سکتے ہیں۔ پیسوں کے ذریعے سے تقریباً دنیا کی ہر چیزیں خریدی جا سکتی ہے، لیکن ایمان ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ اس کو کوئی مائے کا لال نہیں خرید سکتا۔ یہ صرف مشیت الہی پر موقوف ہے، کس کو یہ دولت دی جائے گی اور کس کو یہ دولت نہیں دی جائے گی، کون اس کے لائق ہے کون اس کے لائق نہیں ہے، وہ فیصلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ باقی دنیا کے اندر اگر میں چاہوں کہ اس کو مومن بننا چاہیے، اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے، یا زبردستی کسی ہندو بھائی کو پکڑ کر لا کر یوں کہیں گے کہ تم مسلمان بن جاؤ، تم مومن بن جاؤ، اگر اس کے مقدر میں نہیں ہے لکھا ہوا تو میں پوری طاقت لگا کر میں اس کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتا، اس کو مومن نہیں بنا سکتا۔ اللہ کا فرمان انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جنہیں تم چاہتے ہو کہ یہ ایمان لے آئے ہو نہیں سکتا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ جس کو ایمان سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کو ایمان جیسی دولت دینا چاہتا ہے، وہ صرف اسی کو مل سکتا ہے۔ باقی دنیا کے اندر کوئی ایمان کو خرید نہیں سکتا، کسی کو ایمان مل نہیں سکتا۔ اور یہ ایسی بڑی نعمت ہے، if you have all things in the world، دنیا کے اندر ساری چیز آپ کے پاس ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو you are nothing in the sight of God، اللہ کی نظر میں آپ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کے چچا کو ایمان لے آئیں، آپ کلمہ پڑھ لیں، لیکن جب مقدر میں نہیں ہے، بے اختلاف روایت یوں کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، دنیا ایک طرف، ایمان ایک طرف۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ ابھی کل کا ایک پروگرام تھا ہمارا، 40,000 کا آڈینس اور مجمع تھا، جھارکھنڈ بنگال کی بارڈر کے اوپر وہ پروگرام تھا، اور اس پروگرام کو کرنے والے، اس کی صدارت سمجھئے ایک مین گارجن جو تھا، وہ کوئی ایمان والا نہیں تھا، بلکہ وہاں کے اس علاقے کے ایک بڑی ہستی غیر مسلم تھے۔ پورا پروگرام، یہاں تک کہ میرے پاس ٹائم لیا، یہ دھلیان مدرسے میں پچھلے سال جلسہ تھا، وہاں پر آیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا میں اپنے گاؤں میں جلسہ کرانا چاہتا ہوں، 15-20 بستی ہیں مسلمانوں کی، میں ایک ہندو ہوں، میں ٹائم لینے آیا ہوں، مجھے جلسہ کرنا ہے۔ وہاں کے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بس صرف یہی کمی ہے کہ اس نے زبان سے یہ نہیں کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ورنہ مسلمانوں کے سارے افعال وہ کرتے ہیں، سارے وہ کام وہ کرتا ہے، سلام وہ کرتا ہے، سورہ فاتحہ وہ پڑھتا ہے، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تعاون پیش کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ دھرین نام کر کے ہے اس محترم کا،
ہم تو دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دے دے بہت جلد۔ صدارت اس کی نگرانی میں پروگرام، مجھے لے کر گیا جلسہ گاہ میں، وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لا کر پہنچایا۔ یعنی پوری جو ٹیم تھی، کمیٹی تھی جلسے کی، وہ ان کے انڈر میں کام کر رہی تھی۔ لیکن دنیا کے اندر کتنوں کام کر لے، آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ زکوٰۃ دیجئے، آپ روزے رکھیے، آپ، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، if you don't have belief in one God, in one Lord، اگر آپ کے پاس ایک اللہ کا آستھا اور عقیدہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جنت میں جانے کی کنجی، چابی ہے ایمان۔ تمام عبادات کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان۔ ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ایمان ہے، اعمال کے اندر سستی، کمی کوتاہی ہے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو موڑ دے، اللہ سے ڈر کر آپ اپنی مقدس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیں، آپ اللہ کے قریب بن سکتے ہیں، آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں آپ اللہ کے راستے میں، حج کرنے بھی چلے گئے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ پیسہ کون ڈونیٹ کرتا ہے؟ جنرسٹی کس کے اندر ہے؟ غیر مسلم کے اندر، مشرک کے اندر۔ یہ کفار ہیں، لاکھوں روپے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے کی 30-31 تاریخ کو ہم سورن مندر امرتسر، جس کو گولڈن ٹیمپل بولتے ہیں، پوری مندر، وہ پوری جو بت کدا ہے وہ سونے سے بنا ہوا ہے۔ ہم وہاں پر صرف یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ آخر یہاں ہوتا کیا ہے، ایک تبلیغ کے مقصد سے گئے تھے۔ تو ہم نے وہاں دیکھا کہ تقریباً 1 لاکھ انسان پر ڈے کھانا کھاتا ہے، 1 لاکھ انسان۔ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بھلا یہاں کتنا پیسہ ہے؟ خود اس گولڈن ٹیمپل کے ٹرسٹی کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے خزانے میں کتنے کروڑ روپے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ ان کے لوگ دیتے ہیں، لیکن ان کا دینا ان کی نظر میں ہے، دنیا کے نظر میں اس کو اس کا اچھائی، اس کو اس کا صلہ مل جائے گا۔ دنیا میں اچھا کر رہا ہے لوگوں کے لیے تو اس کو کچھ نہ کچھ صلہ بھلا ملے گا، لیکن مرنے کے بعد اس کے بعد کوئی اجر نہیں، کوئی وعدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ دنیا میں مل سکتا ہے، ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ لاکھوں کروڑوں روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں، تعاون پیش کر رہے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ایمبولینس لوگ چلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے دوسروں کا آپریشن کراتے ہیں، دوسروں کی بچی کی شادی کراتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، اگر ایمان نہیں ہے تو مرنے کے بعد they will not enter the paradise، وہ کبھی جنت نہیں جا سکتے، because they have no belief in one Lord، they don't have ایمان، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یوں کہہ دیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور کون ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ ہم نے اور آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں، دیکھا، دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ شریمد بھگوت گیتا میں بھی ایکسپلینیشن موجود ہے، جو ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے بھگوان کو دیکھ لیا، ایشور کو دیکھ لیا، نہیں دیکھ سکتے۔ نسندروشی ٹشتتی روپمسیان چکششا پشیتے کشچنینم، پرماتما کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب میں ایک اچھا پیغام ہے یہ کہ ایشور کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی کتاب میں
لیکن وہ مانتے نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، ان کو بتانے والا شاید کوئی نہیں ہے، لیکن ہے، کانسیپٹ ضرور ہے وہاں پر۔ یؤمنون بالغیب